مشرکوں کے نیک اعمال ان کے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مفہوم حدیث: ایک روز امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے تعلق سے سوال کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان کہا جائے گا، عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے کبھی اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ اے رب میرے گناہوں کو معاف کر، یعنی کبھی ایمان نہیں لایا اور ایمان لا کر کبھی اپنے رب سے توبہ نہیں کی۔ اس بنیاد پر عبداللہ بن جدعان جہنم میں جائے گا۔ وضاحت: اب یہ عبداللہ بن جدعان ہے کون جس کے تعلق سے امہات المومنین یعنی امت مسلمہ کی ماں سوال کر رہی ہیں؟ آئیے عبداللہ بن جدعان کی شخصیت کے بارے میں ذرا غور کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان وہ شخص تھا جو بہت سخی دریا دل انسان تھا۔ یہ مکے میں آنے والے ہر شخص کو پانی پلاتا، ہر آنے والے حاجیوں کو تحفے میں بکریاں دیتا، اور یہ روز غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑے پہناتا۔ اور اس کے کھانے کھلانے کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ کے تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے تپش سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد اس دیگ کے سائے میں لیٹے اور بیٹھے تھے جس دیگ میں یہ لوگوں کے کھانا بنا کر روز کھلاتا۔ اسی طرح شام سریہ کنٹری میں ایک بار سوکھا پڑا تو عبداللہ بن جدعان نے 1000 اونٹ مال سے لدے شام بھیجے تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو۔ یہ وہ شخص تھا جس کی سخاوت کا یہ حال ہے۔ یہ شخص نیکی کی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرتا۔ اس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے کہ یہ شخص مرنے کے بعد کہاں جائے گا، جنت یا جہنم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایمان نہیں لایا اور اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر۔ سبق: یہی ہے توحید کی اہمیت جو جنت اور جہنم کا فرق کرتی ہے، کہ جو لوگ بے شمار نیک اعمال کرتے ہیں وہ محض آخرت میں اس بنیاد پر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے جس نے اپنے رب کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہرایا۔ لہٰذا مشرکوں کا نیک اعمال انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دلائے گا، اور اس دن ایسے لوگوں کا کوئی بھی نیک اعمال انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک جیسے کبیرہ گناہوں سے ہم سب کے اعمال کی حفاظت عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو حق حلال پرست بنائے اور حرام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔